اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات چل نکلی فیڈریشن آف پاکستان ورسز مولوی تمیز الدین، جو اس کو ہم مولوی تمیز الدین کیس کہتے ہیں، اور نظریہ ضرورت کی جو بنیاد تھے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں، وہ وفاق پاکستان ورسز مولوی تمیز الدین کیس میں ہی بنی تھی، جو کہ PLD 1955 فیڈرل کورٹ پیج 240 میں اس کو رپورٹ کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ہم مولوی تمیز الدین کیس کے فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اب معاملہ ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین تھے۔ اس وقت پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد تھے۔ گورنر جنرل نے 24 اکتوبر 1954 کو بعض جوازات کو بنیاد بنا کر ایک آرڈر کے ذریعے کچھ اقدامات کر دیے تھے۔ وہ اقدامات کیا تھے؟ پہلی چیز، ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی، ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا۔ دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ آئین ساز اسمبلی کو معطل کر دیا۔ تیسرا قدم اٹھایا کہ جو فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز آف پاکستان ہیں ان کو معطل کر دیا۔ چوتھا کام یہ کیا کہ وزارت کو توڑ دیا۔ اسمبلیاں تو ٹوٹی، وزارت بھی ٹوٹ گئی۔ پانچواں قدم یہ اٹھایا کہ محمد علی بوگرا کی زیر صدارت نئی وزارت قائم کر دی۔ اب گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کچھ جوازات کو بنیاد بنایا کہ مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ شکست کھا گئی۔ دوسری بنیاد یہ بنائی کہ آئین بنانے میں ناکامی ہو رہی ہے۔ تیسری بنیاد انہوں نے یہ بنائی کہ دستور ساز اسمبلی کی نمائندہ حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم کانسٹیٹیوشنل لا کے طالب علم کے طور پہ دیکھیں تو گورنر جنرل کے یہ جو اقدامات تھے، جو کہ ان جوازات کے اوپر مبنی تھے، بات تو حقیقت تھی صاحب اس وقت، لیکن اس انتہائی اقدام کے پس پردہ گورنر جنرل غلام محمد کی ذاتی عناد بھی شامل تھی۔ اب بات تھوڑی سی پیچھے چلی جاتی ہے۔ تقریباً 24 اکتوبر کو یہ قدم اٹھایا گیا تھا، اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ستمبر کے مہینے میں 21 ستمبر 1954 کو پاکستان کی پہلی جو دستور ساز اسمبلی ہے، اس نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے اندر 5ویں ترمیم منظور کر دی، جس کے تحت پانچویں ترمیم کے مطابق پیروڈا کا قانون جو تھا وہ منسوخ کر دیا گیا، اور دوسری
بات جو 5ویں ترمیم میں کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم اور وزراء کی تقرری اور تنزلی کے بارے میں جو گورنر جنرل غلام محمد کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا تھا، یہ ذاتی عناد تھی اس کی۔ اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، کیونکہ گورنر جنرل نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی 5ویں ترمیم کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب اس کا حل اس کے ذہن میں یہی آیا کہ اسمبلی کو توڑ دیا جائے۔ اب صاحب آپ کانسٹیٹیوشنل لا کے طالب علم ہیں، اگرچہ موقف یہی اختیار کیا گیا کہ دستور ساز اسمبلی پاکستان کا آئین تشکیل دینے میں ناکام ہو رہی ہے، اور مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کی شکست کی وجہ سے اس کی نمائندہ حیثیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے بعد مولوی تمیز الدین جو برخاست شدہ اسمبلی کے سپیکر تھے، اس نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے آرٹیکل 223(a) کے تحت گورنر جنرل کے اس جو اقدامات کیے تھے، اس نے اپنے آرڈر کے ذریعے اسمبلیوں کو توڑا اور ساتھ دوسرے معاملات، فنڈامنٹل رائٹس کو ختم کر کے رکھ دیا وغیرہ، جو بھی اقدامات تھے، ان تمام اقدامات کو اس وقت کی چیف کورٹ آف سندھ کے اندر چیلنج کر دیا۔ اب جب رٹ کر دی مولوی تمیز الدین نے آرٹیکل 223(a) کے تحت، تو چیف کورٹ سندھ کے اندر مولوی تمیز الدین نے موقف جو اختیار کیا تھا، پہلی بات انہوں نے یہ کہی مولوی صاحب نے کہ گورنر جنرل کو اسمبلی توڑنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات مولوی تمیز الدین نے یہ کہی کہ گورنر جنرل کا یہ جو قدم ہے اسمبلیاں توڑنے کا، یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، کیونکہ اسمبلی نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی 5ویں ترمیم کے اندر وزیر اعظم اور وزراء کی تقرری اور تنزلی کے اختیارات کو ختم کر دیا تھا۔ اب اس کے دل میں بغض ہے۔ تیسری بات جو مولوی تمیز الدین نے کی اپنے موقف میں، وہ یہ تھی کہ نئے مقرر کردہ وزراء کی کوئی آئینی کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کوئی نہیں ہے۔ چوتھی بات مولوی تمیز الدین نے اپنا موقف کے طور پہ سامنے لائی کہ گورنر جنرل کو سپیکر کو برخاست کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، یعنی مولوی تمیز الدین کو گھر بھیجنے کا بھی اختیار گورنر جنرل کے پاس یہ تھا۔ اصل میں مولوی تمیز الدین کے دل کے اوپر جو چوٹ لگی تھی، اس کو گھر بھیج دیا تھا۔ اس نے کہا چیف کورٹ سندھ میں کہ گورنر جنرل کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ سپیکر کو برطرف کرتا۔ پانچواں موقف جو مولوی تمیز الدین نے چیف کورٹ سندھ میں پیش کیا تھا، وہ یہ تھا کہ گورنر جنرل نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ اب تھوڑے سے کانسٹیٹیوشنل پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں تو صاحب مولوی تمیز الدین نے مینڈمس، ریٹ آف مینڈمس اور ریٹ آف کوورنٹو جاری کرنے کی پریئر کی تھی۔ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے۔ کس طرح سے کہ مولوی تمیز الدین گورنر جنرل کے اقدامات کے خلاف آیا ہے اور اس سے کیا چاہتا ہے، رٹ کر کے چیف کورٹ سندھ سے کیا چاہتا ہے؟ دو چیزیں، دو ریٹس مانگی ہیں اس نے، ایک ریٹ آف مینڈمس اور ریٹ آف کوورنٹو۔ مینڈمس میں کوئی کام کرنے کے لیے ریٹ ہوتی ہے، اور کوورنٹو میں
انڈر وٹ اتھارٹی؟ اختیارات سے تجاوز تم کر رہے ہو، ڈبل آفس والی معاملہ آ جاتا ہے، تو با اختیار نہیں ہو۔ اب جب اس نے کو ورنٹو اور مینڈامس کی رٹ جاری کرنے کی صدا کی، جس کے تحت مولوی تمیز الدین چاہتا تھا کہ نئے وزراء کو فرائض سر انجام دینے سے روکا جا سکے، دوسری بات جو مولوی تمیز الدین چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ گورنر جنرل کے اقدامات کو ان کانسٹیٹیوشنل اور اختیارات سے تجاوز قرار دے دی جائے۔ اب ریٹ آف مینڈامس اور ریٹ آف کو ورنٹو میں مولوی تمیز الدین کا یہ موقف تھا کہ اب بھی آئینی اور قانونی طور پر کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے وہ سپیکر ہیں، کیونکہ با اختیار تو تھا نہیں گورنر جنرل۔ اس نے کہا کہ بھائی خواہ اس نے مجھے فارغ کر دیا، لیکن آئینی طور پر اور قانونی طور پر اب بھی میں سپیکر ہی ہوں۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا۔ میں اب مولوی تمیز الدین نے کہا کہ میں تو سپیکر ہوں، اور گورنر جنرل نے جو حکم صادر کیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت اسے اس کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ سپیکر کو قطعی صورت معزول کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا، اور اگر اس نے یہ قدم اٹھا دیا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر مولوی تمیز الدین کو معزول کر دیا ہے، تو گورنر جنرل نے اس بات کا اختیار نہیں تھا، اس کے پاس اپنے اختیارات سے تجاوز کر دیا اس نے۔ اور جب یہ قدم اس کا غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، تو نئی وزارت کی بھی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت پیچھے رہ ہی کوئی نہیں جاتی۔ مولوی تمیز الدین کا یہ موقف تھا۔ اس کے بعد مولوی تمیز الدین نے جب مینڈامس آف اور کو ورنٹو کی رٹ کے لیے چیف کورٹ سندھ سے پریئر کی تھی، پہلی انہوں نے جو بات سامنے رکھی تھی نا اپنی رٹ میں پریئر کے طور پہ، وہ یہ تھی کہ 24 اکتوبر 1954 کے گورنر جنرل کے حکم کو غیر آئینی، غیر قانونی اور اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا جائے، اور اسمبلی اور وزارتوں کو پہلے والی پوزیشن پہ بحال کر دیا جائے۔ پہلی جو انہوں نے پریئر کی تھی، ساتھ ہی انہوں نے یہ پریئر بھی کی کہ دستور ساز اسمبلی کے صدر کو بطور صدر اختیارات استعمال کرنے سے روکا جائے۔ تیسری جو انہوں نے پریئر کی وہ یہ کی تھی مولوی تمیز الدین نے کہ نئی جو منسٹریل کونسل بنی ہے، وزارتی کونسل بنی ہے، اس کو ناجائز قرار دے دیا جائے۔ جب گورنر جنرل کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ مولوی تمیز الدین کو معزول کرے اسمبلیوں کو توڑتے ہوئے، تو پھر جو نئی وزارتی کونسل بنائی ہے وہ بھی غیر قانونی، غیر آئینی بن جاتی ہے۔ اب جب یہ رٹ مولوی تمیز الدین نے کر دی، یہ پریئرز مولوی تمیز الدین نے کر دی کو ورنٹو اور مینڈامس کی رٹ میں، سندھ ہائی کورٹ کے اندر چیف کورٹ سندھ جو ہے، چیف کورٹ سندھ اس وقت کہا جاتا تھا اس کو، مولوی تمیز الدین کے موقف کا جواب پھر فیڈریشن آف پاکستان، وفاق پاکستان نے جو اختیار کیا تھا، جو موقف اپنے جواب میں، وہ کیا تھا؟ اب وہ اس پہ تھوڑی سی قانون اور آئین کے طالب علم کے طور پہ ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلا جو موقف فیڈریشن آف پاکستان نے موقف اختیار کیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ اسمبلی توڑنے کا جواز آئینی
جائز اور درست تھا۔ دوسرا موقف جو فیڈریشن آف پاکستان نے مولوی تمیز الدین کیس میں اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 223A گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت چیف کورٹ سندھ کو استدعا شدہ ریٹس جو مینڈمس کی اور کوورنٹو کی ریٹ مولوی تمیز الدین نے کی ہیں نا، ان کا کوئی آئینی اور قانونی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یعنی چیف کورٹ سندھ کی حیثیت کو اس نے چیلنج کر دیا، گرے ایریا میں فعال ہو گئی۔ وہ عدالت سننے چلی تھی مولوی تمیز الدین کو، لیکن فیڈریشن آف پاکستان نے کہا کہ آپ سن ہی نہیں سکتے ہیں، لے لو۔ تیسرا موقف جو فیڈریشن آف پاکستان نے مولوی تمیز الدین کیس میں پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 223A گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے اندر گورنر جنرل کی منظوری کے بغیر ہی شامل کیا گیا تھا، اور جب 223A آرٹیکل شامل کیا گیا تھا نا، اس پر گورنر جنرل کے دستخط ہی نہیں تھے، اور کوئی آئین کے اندر امینڈمنٹ یا کوئی قانون کے اندر امینڈمنٹ اس وقت تک قانون کا درجہ حاصل ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت اس پر گورنر جنرل کے دستخط نہیں ہونے، اور جب تک گورنر جنرل نے منظوری نہیں دے دینی اس کی۔ یہ تھا فیڈریشن آف پاکستان کا موقف۔ اب فیڈریشن آف پاکستان نے چیف کورٹ سندھ سے پریئر کیا کی تھی جواب میں، اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ ایک ہی بات کی کہ آپ سن نہیں سکتے، ریٹوں کو خارج کر دیں۔ مینڈمس اور کوورنٹو 223A کے تحت آئی ہیں، اور 223A جو ہے وہ گورنر جنرل کی منظوری کے بغیر آئین میں شامل کی گئی ہے، اس وجہ سے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، جواز ہی کوئی نہیں ہے۔ اب دونوں پارٹیز کا موقف سامنے آ گیا، جواز بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب صاحب ہم چلتے ہیں چیف کورٹ سندھ کے ججوں کے پاس۔ اب چیف کورٹ سندھ نے مولوی تمیز الدین کو بھی سن لیا، فیڈریشن آف پاکستان کو بھی سن لیا، اور سارے معاملے کی مکمل سماعت کرنے کے بعد مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ مولوی تمیز الدین سے ہی پیٹتا پیا، گورنر جنرل جاتی کی تھی۔ اب چیف کورٹ سندھ نے اپنے فیصلے میں کیا لکھا، پھر یہ دیکھتے ہیں جی۔ حق میں تو آ گیا مولوی تمیز الدین کے چیف کورٹ سندھ میں فیصلہ۔ چیف کورٹ سندھ نے اپنے فیصلے کے تحت گورنر جنرل کا جو اقدام تھا نا اسمبلیاں توڑنے والا، اس کو غیر قانونی، غیر آئینی اور اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا۔ دوسری بات جو سندھ ہائی کورٹ چیف کورٹ سندھ نے کی تھی وہ کیا تھی کہ دستور ساز اسمبلی کو بحال کر دیا، اسمبلیاں بحال کر دی تھی اس نے۔ تیسری وزارت کو بحال کر دیا، اور چوتھی بات جو نئی وزارتیں اور وزارتی کونسل بنائی ہوئی تھی نا گورنر جنرل نے، اس کو غیر قانونی، غیر آئینی قرار دے دیا۔ اب آپ اور میں چونکہ کانسٹیٹیوشن کے طالب علم ہیں اور ہم کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا ایک اہم کیس مولوی تمیز الدین کیس دیکھ رہے ہیں، جو کہ PLD 1955
جو فیڈرل کورٹ 240 پیج تھا جس میں یہ رپورٹ ہوا تھا. اب چیف کورٹ سندھ کے فیصلے سے جو جڑے نقطے باہر نکل کے آتے ہیں نا وہ یہ دو ہیں. پہلی بات، پہلا نقطہ کون سا نکلتا ہے بھائی؟ پہلی بات جو نکل کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قانون آزادی ہند 1947 کے اندر ایسی کوئی شق شامل نہیں ہے جس کے تحت گورنر جنرل کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار ہے. اس طرح گورنر جنرل کا اسمبلی توڑنے کا جو اقدام ہے نا وہ غیر قانونی، غیر آئینی اور اختیارات سے تجاوز ہے. یہ نقطہ نکلتا تھا. اور دوسری بات، چونکہ پاکستان برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی اور قانون آزادی ہند اس وقت 1947 رواں بھی تھا، اور اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو ہے پرملگیٹ کر دیا گیا تھا پہلا آئین کے طور پہ. انہوں نے کہا کہ چونکہ تاج برطانیہ، کامن ویلتھ کنٹریز، دولت مشترکہ کے ممالک میں ایسا کبھی نہیں ہوتا، گورنر جنرل کبھی بھی اسمبلیاں نہیں توڑتا. یہ نقطہ سامنے آتا تھا. تیسرا نقطہ پتہ چیف کورٹ سندھ نے کون سا اپنے فیصلے میں رکھا تھا؟ تیسرا نقطہ یہ تھا بھائی کہ دستور ساز اسمبلی کو قانون سازی کے لیے گورنر جنرل کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وفاقی لیجسلیچر کی حیثیت سے دستور ساز اسمبلی کام کر رہی ہے. یہ خود آئین بنا رہی ہے، مرتب کر رہی ہے. گورنر جنرل کی منظوری کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہے. اب یہ اہم نقطے تھے جو سندھ چیف کورٹ سندھ کے فیصلے سے سامنے آ گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب فیصلہ مولوی تمیز الدین کے حق میں آ گیا، پھر وفاق پاکستان نے کیا کیا؟ وفاق پاکستان اور وزارتی کونسل جس کے خلاف فیصلہ دیا تھا، گورنر جنرل کی بنائی ہوئی وزارتی کونسل جو تھی، سندھ چیف کورٹ سندھ نے جو فیصلہ دے دیا تھا اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف اب وفاق پاکستان اور وزارتی کونسل نے فیڈرل کورٹ کے اندر جو مرکزی کورٹ تھی اس وقت پاکستان کی، وہاں پر اپیل دائر کر دی اس رٹ کے خلاف جو مولوی تمیز الدین کے حق میں وہ فیصلہ ہو گیا تھا جس کا. اب جو اپیل دائر کی نا فیڈریشن آف پاکستان نے اور وزارتی کونسل نے مل کے، اب اس کا موقف کیا تھا؟ اپیل کا موقف کیا تھا فیڈریشن آف پاکستان کا؟ کیونکہ آپ اور میں تو طالب علم ہیں کانسٹیٹیوشنل لا کے، اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری جو ہے ہم نے پاکستان کی وہ بھی دیکھ رہے ہیں آج کل، اور آج سارا مختلف دوستوں سے اس حوالے سے 2-3 دوستوں سے گپ شپ بھی ہوتی رہی. اب فیڈرل کورٹ کے اندر وفاق پاکستان نے جو موقف اختیار کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ سندھ چیف کورٹ کا فیصلہ بغیر جواز کیا ہے. دوسرا موقف یہ تھا کہ سندھ چیف کورٹ جو ہے نا وہ 223A کے تحت جو رٹیں کی ہیں نا مولوی تمیز الدین نے، وہ رٹیں جاری کرنے کا اختیار نہیں رکھتی. تیسرا موقف جو فیڈریشن آف پاکستان نے اختیار کیا نا اپیل کے اندر مرکزی کورٹ کے اندر فیڈرل کورٹ میں، وہ یہ تھا کہ وزارتی کونسل اور دستور ساز اسمبلی کو جو معزول کیا ہے نا،
جو اسمبلیاں توڑ دی ہیں گورنر جنرل نے وہ بالکل قانون آئین کے مطابق اور جائز طور پر کی ہے. گورنر جنرل نے بالکل صحیح کام کیتا ہے. اور چوتھا موقف جو فیڈریشن آف پاکستان نے اٹھایا تھا صاحب وہ یہ تھا کہ یہ معاملہ چیف کورٹ سندھ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. چیف کورٹ سندھ جو ہے نا وہ ان ریٹوں کو نہ سن سکتی تھی، دائرہ اختیار میں نہیں تھا. اگر سنا ہی ہے تو پھر ریٹیں جاری نہیں کر سکتی تھی. اور پانچواں جو موقف اختیار کیا نا وفاق پاکستان نے مولوی تمیز الدین کیس میں اپیل جب انہوں نے فیڈرل کورٹ میں کی تھی وہ یہ تھا کہ گورنر جنرل کی منظوری کے بغیر کوئی قانون ہی نہیں بنتا. آئین میں تبدیلی 223(a) کی کر دی ہے، گورنر کے تو دستخط ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ آرٹیکل 223(a) جس کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا جو آرٹیکل 223(a) ہے، جس کے تحت چیف کورٹ سندھ نے اپنا اختیار استعمال کیتا ہے، اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ 223(a) جب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں ڈالا گیا تھا نا وہ گورنر جنرل کی منظوری کے بغیر ڈالا گیا تھا. دستخط ہی نہیں تھے اس کے، اس نے منظوری نہیں دی اس کی. اب فیڈرل کورٹ کے اندر یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا کہ چیف کورٹ سندھ کے فیصلے کو برقرار رکھنے یا ختم کرنے سے کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو پیدا نہیں ہو جائے گا، کوئی آئینی بحران تو نہیں آ جائے گا. یہ ایک کوسچن مارک تھا. اب اپیل کے اندر فیڈرل کورٹ نے فریقین کا موقف سنا اور پھر سماعت کی ہے کہ فیڈرل کورٹ جو ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان کی اپیل کو منظور کر لیتی ہے. چیف کورٹ سندھ نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے اور فیڈرل کورٹ فیڈریشن آف پاکستان کے حق میں فیصلہ دے رہی ہے اور چیف کورٹ سندھ کے فیصلے کو رد کر رہی ہے. اب فیڈرل کورٹ نے اپنے فیصلہ جو فیڈریشن آف پاکستان کے حق میں دے دیا، اس کے اندر گورنر جنرل کا جو 24 اکتوبر 1954 کا آرڈر تھا نا جس کے تحت اس نے اسمبلیاں توڑی تھیں، جس آرڈر کے تحت اس نے فنڈامنٹل رائٹس جو تھے وہ معطل کر دیے تھے، پہلی اسمبلی توڑ کے وزارتیں بھی ختم کر دی اور نئی وزارتی کونسل بنا دی تھی اس نے. وفاق پاکستان کی اپیل کے اندر فیڈرل کورٹ نے گورنر جنرل کے 24 اکتوبر 1954 کے اس حکم کو کہا کہ یہ بالکل جائز حکم تھا، بالکل آئین کے مطابق تھا، بالکل جائز اور آئینی اقدام تھا. یہ ہوتی ہے طاقت. اب آپ سمجھ گئے ہیں. آخر کار فیڈرل کورٹ نے پھر کیا کیا کہ چیف کورٹ سندھ کے فیصلے کو نال اینڈ وائڈ کالعدم فیصلہ قرار دے دیا، کیونکہ نظریہ ضرورت یہ تھی. فیڈرل کورٹ نے کہا کہ بھائی کوسچن مارک ایک ہے کہ اب یہ معاملہ جب وہ ہم سن رہے ہیں اسمبلیاں ٹوٹنے والا، اگر یہ اسمبلیاں توڑنے والا معاملہ گورنر جنرل کے پاس وغیرہ کو دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کیا چیف کورٹ سندھ کا فیصلے کو برقرار رکھنے سے یا ختم کرنے سے ملک کے پاکستان میں کوئی آئینی بحران تو نہیں آ جائے گا؟ یہ تھی نظریہ ضرورت. یہ ہوتی ہے طاقت. چیف کورٹ سندھ کے فیصلے کو معطل کر دیا. گورنر جنرل بالکل کیتا وہ بالکل ٹھیک کیتا ہے. فیڈرل کورٹ نے اپیل میں یہ فیصلہ دے دیا.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین کیس پی ایل ڈی 1955 فیڈرل کورٹ پیج 240 میں رولز کیا لے ڈاؤن ہوئے تھے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخر کار جو فیصلہ فیڈرل کورٹ نے دیا ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان کی حق میں مولوی تمیز الدین کے خلاف، اور چیف کورٹ سندھ کا آرڈر فیصلہ جاری نال اینڈ وائڈ کر دیا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں کیا رول کیا لے ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ پہلا جو اصول طے ہوا تھا نا مولوی تمیز الدین کیس میں بھائی، وہ یہ تھا کہ چونکہ پاکستان تو برطانیہ سے آزاد ہوا ہے، اور برطانیہ میں جو تاج ہے نا، کراؤن، وہ پارلیمنٹ کا ایک لازمی حصہ ہے، اور گورنر جنرل کا جو تقرر ہے وہ تاج کی طرف سے ہوتا ہے، کراؤن کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے گورنر جنرل جو ہے وہ قانون ساز ادارے کا ایک پلر ہے، ستون ہے، اور اس کی منظوری کے بغیر کوئی قانون نہیں ہوتا، قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے اندر جو 223A انسرٹ کی گئی تھی، اس میں گورنر جنرل کے دستخط موجود نہیں ہے، اس کی منظوری نہیں تھی، لہذا وہ فیڈریشن آف پاکستان کا جو موقف تھا فیڈرل کورٹ نے کہا وہ ٹھیک تھا، 223 سے خلاص فارغ کر دی، اور اس قانون کے تحت بھی گورنر جنرل پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب دوسرا اصول جو مولوی تمیز الدین کیس سے نکلتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 223 سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں چونکہ بعد میں شامل کی گئی ہے، اور اس کی منظوری گورنر جنرل نے کو نہ دی، اس وجہ سے 223A کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ 0/0، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ارے بھیا، جب 223A کی حیثیت کوئی نہ رہ گئی تو پھر اس کے تحت چیف کورٹ سندھ کو کون سا اختیار حاصل ہے، اور وہ کس اختیار کے تحت ریٹ صادر کر سکتی ہے؟ بنیاد کو ہی اڑا کے رکھ دیا کہ بھائی جس کورٹ نے فیصلہ دیتا ہے وہ کورٹ نہیں ہے، جاؤ گھر بھائی، فارغ۔ اس کو کہتے ہیں طاقت ہوتی ہے، نظریہ ہے، ضرورت تھی بھائی، ملک میں آئینی بحران آ سکتا ہے بھائی، یہ رول اسٹیبلش کر دیا گیا تھا مولوی تمیز الدین کیس میں۔ اور ابھی 2 دن پہلے ہم نے ویسے لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ میں بھی دیکھا ہے، اور ایک منسٹر صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، وہ تو بوٹ لا کے اس نے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ خیر، غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، اگلی بات آ جاتی ہے کہ چیف کورٹ سندھ کے دائرہ اختیار میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ گورنر جنرل کے حکم کو چیلنج کیے جانے پر کوئی آرڈر صادر کرتی، اس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ 223 کے تحت کارروائی ہو رہی تھی، اور 223 جو ہے وہ گورنر جنرل کی منظوری کے بغیر بنی تھی، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور چوتھا پرنسپل رول جو لے ڈاؤن کیا فیڈرل کورٹ نے وہ یہ تھا کہ کوئی قانون اس وقت تک قانون بن ہی نہیں سکتا جب تک گورنر جنرل اس کی منظوری نہ دے دے، دستخط نہ کر دے۔
کیونکہ کہہ دیا گیا تھا کہ قانون سازی جو بھی گورنر جنرل کی منظوری کے بغیر ہوئی ہے نا 223A والی، نل اینڈ وائڈ کال دم ہے، غلط ہوا ہے۔ اور 5واں جو رول لے ڈاؤن کر دیا گیا تھا مولوی تمیز الدین کیس میں، وہ یہ تھا کہ دستور ساز ادارہ ہمیشہ دستور کے تابع ہوتا ہے۔ کیونکہ دستور ساز ادارے نے ہمیشہ دستور کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ دستور کے تابع ہے۔ کانسٹیٹیوشنل بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، سٹ نہیں پانے والی بات۔ جب یہ بات ہے صاحب تو پھر دستور ساز اسمبلی کسی طرح آئین یا قانون سے بالا تر ہو کے فرائض سر انجام نہیں دے سکتی، نہ ہی کوئی قانون سازی کر سکتی ہے کہ گورنر جنرل کوئی نظر انداز کر دے۔ تو یہ تھا وفاق پاکستان بنام مولوی تمیز الدین کیس، جو کہ فیڈرل کورٹ نے اپیل میں فیڈرل گورنمنٹ کے فیڈریشن آف پاکستان کے وفاق پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ یہاں سے نظریہ ضرورت کی بنیاد بننی تھی، اور وہ نظریہ ضرورت جو کہ کسی نہ کسی طور پہ آج کل بھی ہم عدالتوں میں دیکھ ہی رہے ہیں صاحب، شاید کب تک دیکھیں۔ دعاؤں میں البتہ مجھے ضرور یاد رکھے گا، دوبارہ ملتے ہیں، اور انشاءاللہ کانسٹیٹیوشنل جو ہسٹری کے بڑے بڑے کیسز ہیں نا، ان کو تھوڑا سا ٹچ دیتے ہیں آسان زبان میں، آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے مشرف کیس میں، کہ جو مشرف صاحب کو سزا سنانے والی کورٹ ہے وہ ویسے ہی غیر آئینی کورٹ تھی، تو معاملہ تو نظریہ ضرورت کا پھر ڈسکشن میں آ گیا۔ میں نے کہا یار نظریہ ضرورت کافی دوست احباب جو ہے مس کنسیپشنز بہت زیادہ ہیں اس میں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہوتی رہی، مختلف کانسٹیٹیوشنل جو پریکٹیشنر ہے، آئین کی پریکٹس کرنے والے لوگ، ہم تو طالب علم لوگ ہیں جی، اور کافی حد تک جتنا ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں جی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔